اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین محترم، یہ جو مقام ہے جسے مقام طلہ زینبیہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، یہ جو مقام آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پہلے آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں جو ایک زمانے میں بہت بڑا مارکیٹ ہوا کرتا تھا، ہزاروں ہوٹلیں تھیں، دکانیں تھیں، اور یہاں جو ہے اسی جگہ پر ایک مقام تھا، بلند جگہ تھا کہ جسے مقام طلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام اس کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس زمانے میں بھی یہاں ایک تلہ ہوا کرتا تھا، بلند جگہ کو جو تلہ کہتے ہیں۔ تلہ کے معنی ہوتے ایک بلند جگہ، اور اسی جگہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا روز عاشور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو مقام ہے اسے مقام طلہ زینبیہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا روضہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ یہیں سے آپ 70 قدم گنتے ہوئے جائیں گے تو 70 قدم کے فاصلے پر قتل گاہ حسینی کہا جاتا ہے اسے، کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ تلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بلند جگہ پر تھا، بلند مقام پر تھا، اور قتل گاہ امام حسین جو ہے وہ نیچے ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا روز عاشور اسی بلند مقام سے جناب زینب، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی مقام پر جہاں قتل گاہ حسینی ہے، شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار تھا، امام حسین علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہے۔ اسی تلہ زینبیہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا فریاد کر رہی تھی کہ اے کربلا کی سرزمین، ارے ذرا بلند ہو جا، ارے میرا بھیا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ارے میں اپنے بھیا حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزیزان محترم، ادھر سے امام حسین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے کربلا کی سرزمین، ارے تو پست ہو جا، ارے زینب اس منظر کو برداشت نہ کر پائے گی۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے جناب زینب الیہ مقام اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ بھی موجود تھی۔ جناب سکینہ نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، کیا بابا کو معلوم نہیں تھا کہ یزید شمر جو ہے میرے بھیا کو پانی نہیں دے گا؟ کہا کہ ہاں معلوم تھا۔ کہا پھر پانی مانگا کیوں تھا؟ کہا کہ پانی اس لیے مانگا تھا تاکہ بعد میں یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ اگر حسین پانی مانگتے تو ہم دے دیتے۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ بھی ایک امام کی بیٹی ہے نا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے میں سوال کیا کہ اے پھوپھی اماں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ شمر میرے بابا کو چھوڑے گا نہیں، کم سے کم آپ اجازت دے کہ میں شمر کے قریب جاؤں اور اس سے کہوں کہ میرے بابا کو چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، اسی تلہ زینبیہ سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے ارے ننھی سی چادر کو اپنے سر پر رکھا، اس ننھی سی بچی نے ارے چادر کو اپنے سر پر رکھا، تلہ زینبیہ سے نیچے اتری۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں 5000 گھوڑوں کے ٹاپے موجود تھی۔ سکینہ ان گھوڑے کے قریب گئی اور جا کر کہا اے گھوڑوں، ارے تمہارے سوار تو نہیں پہچانتے، ارے تم تو حیوان ہو، ارے تم تو جانتے ہو کہ میں امام کی بیٹی ہوں، ارے مجھے راستہ دے دو۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ کے اس بیان پر ارے گھوڑے بلک بلک کر رونے لگے۔ ارے سکینہ کو راستہ ملا، اسی مقام سے سکینہ اس مقام پر پہنچی کہ جہاں یہ شمر حسین کے سینے پر سوار ہے۔ عزیزان گرامی، بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام، سکینہ اس نشیب کے قریب پہنچی۔ ارے کیا دیکھا کہ شمر حسین کے سینے پر سوار ہے۔ سکینہ نے ایک سوال کیا کہ شمر میری ایک بات سن لے، شمر صرف مجھے اتنا بتا
دے، ارے کیا تیری کوئی بیٹی نہیں ہے کہ جو ایک بیٹی کے سامنے ارے اس کے باپ کو ذبح کر رہا ہے؟ اے شمر مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کیا تیرے دل پہ رحم نہیں ہے کہ جو ایک 4 سال کی بچی کے سامنے ارے اس کے باپ کے گلے پر خنجر چلانا چاہتا ہے؟ عزیزان گرامی، شمر نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور حسین کے گردن پر اپنے گردن کو رکھ دیا اور اتنا کہا کہ شمر اور اتنا تو کر سکتا ہے کہ میرے بابا پر خنجر چلانے سے پہلے ارے میرے گلے پر خنجر چلا دے اور تاکہ میرا بابا بچ جائے۔ عزیزان گرامی، شمر نے خنجر کو پھینکا، سکینہ کو تسلی ہوئی، ارے شمر کے دونوں ہاتھ خالی ہے کہ شاید شمر میرے بابا کو چھوڑ دے۔ شمر آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے سکینہ کی گلائی پکڑی، ارے دوسرے ہاتھ سے ارے سکینہ کے رخسار پر ارے تماچوں کے نشان، ارے سکینہ دور جا گری، سکینہ دور جا گری۔ ارے شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا، ارے 12 ضربوں سے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے سر کا تن سے جدا ہونا تھا، آسمان سے آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ